تو جب ہم آتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ بہت زیادہ پاؤنڈز بھی اس ملک میں لاتے ہیں۔ کہا کہ کوٹ ان کوٹ نہیں کہا کہ جو ہوم سیکرٹری انہوں نے ایسا کہا 2016 میں ان کی جو ایجوکیشن جو فارنرز اپنے ساتھ لاتے تھے وہ 20 بلین پاؤنڈز لے کے آتے تھے۔ اب 2022 میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے فولڈز اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہوگی، یعنی یہ کم از کم ڈیفینیٹلی 40 بلین پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ اور آج کی ویڈیو میں بات کروں گا جو ریسنٹلی ایک یوٹیوبر نے ویڈیو ڈالی ہے کہ یو کے جو ہے وہ اسٹڈی ویزاز کو کٹ ڈاؤن کر رہی ہے، تو اس کی ریالٹی جانیں گے کہ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے۔ تو اوبیسلی ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہوا تھا کہ ایک وہ جو ان کی اپنی کیبنٹ میٹنگز ہوتی ہے یا پارلیمنٹ میں جو بھی ہو، تو انہوں نے ایسی اس بات پہ ڈسکشن کی، بہت ساری ایشوز ڈسکس ہو رہے تھے۔ تو یو کے کی جو ہوم سیکرٹری ہے، نئی ہوم سیکرٹری، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسٹڈی ویزاز دے رہے ہیں، ہم بہت زیادہ اسٹڈی ویزاز دے رہے ہیں، ان کو بھی تھوڑا بیلنس کرنا چاہیے۔ انہوں نے صرف ایک سجیشن دی ہے، اس کا کوئی پلان نہیں ہے ان کو کٹ ڈاؤن کرنے کا، کم کرنے کا، ایسا کوئی پلان نہیں ہے ان کا۔ اور میں ریزنز بھی بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ ایسا کیوں نہیں ہوگا، یو کے ویزاز کم کیوں نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ جو ڈپینڈنٹ ویزاز ہے اس پہ بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں، اور ان کے بارے میں اسپیکولیشنز ہو رہی ہے کہ ڈپینڈنٹ ویزا پہ زیادہ لوگ آ رہے ہیں، اسپیشلی جو نائجیریا کے ہیں اسٹوڈنٹس، تو وہ اس میں بہت زیادہ انکریز بھی آیا ہے، اور وہ ہمیشہ ایک ڈپینڈنٹ کو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ اور انڈیا سے بھی کافی تعداد میں جو بھی میں نے فیمیل اسٹوڈنٹس دیکھی، موسٹلی وہ ڈپینڈنٹ ویزے پہ ہی آئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو ایک ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ ڈپینڈنٹ ویزاز بھی کم کر رہے ہیں، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سیکنڈلی جو میرے مطابق جو یہ ویزاز کٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک تو یہ کہ یو کے ایک بہت بڑی اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ یو کے جو ہے وہ ابھی ایک اکنامک کرائسس میں، لیبر شارٹیجز چل رہی ہے، بہت ساری ایشوز ہیں، لیکن چونکہ ڈیولپڈ اکانومی ہے تو ابھی بھی سب کچھ نارملی چل رہا ہے، اس طرح کی کوئی ٹینشن یا گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آپ خود ہی سوچئے، جب ایک اکانومی ہوتی ہے اور جب ہم اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کوئی اسکالرشپ تو نہیں ملتی، نہ ہی یہ جرمنی یا اٹلی ہے جہاں پہ ایجوکیشن فری ہوتی ہے۔ تو جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو ہم کوئی خیرات دے کے نہیں آتے، ہم سے ایک بہت بڑا چنک لیتے ہیں، منیمم 12,000 پاؤنڈ سے لے کے اوپر 35,000 پاؤنڈ پر ایئر یہ ہم سے چارج کرتے ہیں۔ 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ گورنمنٹ کی اپنی ویب سائٹ جو ہے، گورنمنٹ کی یو کے ویب سائٹ، یو کے گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ انہوں نے کہا ہے 2016 میں ان کی جو ایجوکیشن جو فارنرز اپنے ساتھ لاتے تھے وہ 20 بلین پاؤنڈز لے کے آتے تھے۔ اب 2022 میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے فولڈز اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہوگی، یعنی یہ کم از کم ڈیفینیٹلی 40 بلین پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ گورنمنٹ اتنی بیوقوف تو نہیں ہے کہ جو اتنا زیادہ اتنا زیادہ جو پیسہ ادھر ان کے پاس آ رہا ہے، اتنے زیادہ پاؤنڈز ان کے پاس آ رہے ہیں، تو وہ اس کو کٹ ڈاؤن کیوں کریں گے؟ سیکنڈلی جو یونیورسٹیز ہیں یہاں پہ وہ مینلی اسی سے کما رہی ہے، کیونکہ یہاں کے لوکل اسٹوڈنٹس کی فیس اگر سپوز 9,000 ہے تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی فیس 18,000 ہے، انہیں ڈبل ہوتی ہے۔ تو اب آبویسلی یونیورسٹیز بھی پھر ان کو کہیں گے کہ ہمیں بھی جو ہے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ انسٹیٹیوٹس، یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس رن کرنے کے لیے، تو اگر یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے پیسے نہیں لیں گے تو پھر گورنمنٹ نے ان کو گرانٹ دینے ہوں گی، اور گورنمنٹ پہ آبویسلی ایک ایکسٹرا بوجھ پڑے گا۔ تو یہ کامن سینس کی بات ہے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ اسٹوڈنٹ ویزاز کٹ ڈاؤن کرے۔ ابھی ایک اچھی خاصی ریونیو اسٹریم ان کے ہاں آ رہی ہے، تو یہ ایسا کیوں کریں گے؟ اگر اس طرح ان کو کرنا ہوتا تو یہ پی ایس ڈبلیو لانچ ہی نہ کرتے، کیونکہ اس ٹائم پہ بھی جب پی ایس ڈبلیو 2016 میں نہیں تھا 20 بلین آ رہے تھے، تو یہ اسی طرح چلے جانے دیتے۔ لیکن اس 2016 کے بعد پھر لوگوں نے سوچا، جب آسٹریلیا اور کینیڈا نے اچھے مواقع دیے اسٹوڈنٹس کو، ایڈمیشن زیادہ دیے، وہاں پہ پی آر کے چانسز زیادہ ملنے لگے، تو پھر یہ یو کے کی گورنمنٹ نے بھی یہی سوچا کہ اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں بھی ان کو کچھ بینیفٹس دینے ہوں گے، تو اس لیے انہوں نے پھر یہ پی ایس ڈبلیو لانچ کیا۔
پھر جہاں پہ آپ کو اسکل ورکر ویزا پہ سوئچ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس پلینٹی آف ٹائم ہوتا ہے یہاں ایکسپیرینس حاصل کر کے پیسے کما کے یہاں سے پھر آپ کسی دوسری کنٹری بھی موو ہو سکتے ہیں، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ. تو یہ بھی ایک آپشن اب بچ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو نیوز ہے اس طرح کی، کیونکہ یہ جنرل ڈسکشن انہوں نے اپنے صرف ایک بات رکھی تھی، جسٹ ایک بات رکھی تھی کہ ان کو بیلنس کرنا چاہیے. تو یہ تو پھر وہ جو نیوز آرٹیکل جب آپ پڑھو گے، ایک تو کریڈیبل سورس ہے بھی نہیں، پتہ نہیں کوئی اس طرح کی کوئی ایک جو نیشنل نیوز پیپر ہے ان میں تو آیا نہیں ہے، نہ کسی BBC یا گارڈین وغیرہ نے اٹھایا ہے. تو جو بھی نیوز ویب سائٹ نے بھی اٹھایا ہے وہ تو ایک تو کریڈیبل ہے نہیں. دوسرا اس میں انہوں نے اپنی طرف سے ایک ہیڈ لائن دی ہے نا کہ کم کر رہے ہیں. کیا کم کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوٹ ان کوٹ نہیں کہا کہ جو ہوم سیکرٹری انہوں نے ایسا کہا ہے، ایسا انہوں نے کہا ہی نہیں ہے. سبسکرائب کر دیں. جیسے آپ کو اسکرین شاٹ میں نظر آ رہا ہوگا میرے سبسکرائبرز بہت ہی کم ہیں، اور اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو مجھے موٹیویشن ملی. تو پھر بھی میں کہوں گا کہ اگر ایون آپ کو کوئی لنک وغیرہ بھی دے تو پہلے ان کی کریڈیبلٹی چیک کیا کرے، اور اس کے بعد خود سوچے کامن سینس سے کہ ان کے پاس جو اتنا ایک اکنامک کرائسس تھوڑا بہت آیا ہوا ہے، ان کو ایکسٹرا پاؤنڈز کی ضرورت ہے. IMF کے پاس ایون یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی کیوں ماریں گی؟ کیونکہ گورنمنٹ اتنی بیوقوف تو نہیں ہے کہ ایک اچھی خاصی ان کی اکانومی میں پاؤنڈز پور ہو رہے ہیں، پاؤنڈ کی ویلیو بڑھ رہی ہے اور پیسہ ان کے ملک کے اندر آ رہا ہے، تو ان کا دماغ تو خراب نہیں ہے کہ اس کو کم کر دے یا اس کو بالکل ختم ہی کر دے. تو یہ انفارمیشن میں نے ضروری سمجھی آپ لوگ کو بتانے کی. کائنڈلی جب بھی آپ کوئی اس طرح کی نیوز سنیں، ایون مجھ سے بھی سنیں، تو آپ اس کو ڈبل چیک کیا کریں. آپ کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے، وہ ہے انٹرنیٹ کی. انٹرنیٹ گوگل کے بیٹھ کے ایک سمپل سرچ مارنا ہے آپ نے، اور پھر وہاں پہ آپ کو آ جائے گا. اگر کوئی ایسی کریڈیبل سورس ہے، BBC ہے، گارڈین ہے، یا UK کی اپنی گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے، ان پہ اگر یہ بات ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ ان پہ بلیو کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسی کسی ایرے غیرے ویب سائٹ نے یہ بات اٹھائی ہوئی ہے اور انہوں نے جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بھی یہی کہیں گے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک اوپینین دی ہوتی ہے. انہوں نے ایک کوٹ اینڈ کوٹ یہ نہیں کہا ہوتا کہ فلاں بندے نے یہ کہا ہے، فلاں بندے نے وہ کہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. تو سورس کی کریڈیبلٹی چیک کیا کرے اور خود پورا آرٹیکل ریڈ کیا کرے کہ اس آرٹیکل میں بات کیا ہو رہی ہے. کیونکہ جس آرٹیکل کے بیس پہ اکثر ویڈیو بنی ہوتی ہے اس بندے نے خود نہیں پڑھا ہوتا، کیونکہ جو باتیں اس نے کی ہوتی وہ آرٹیکل میں ہوتی ہی نہیں. جن چیزوں کو پھر آرٹیکل کو ریڈ کر کے ایکسپیکٹ کرتے کہ ویڈیو میں وہ چیزیں کور ہوگی، وہ کور ہی نہیں ہوتی. شاید کسی اور نے ان کو بھیجا ہو اور انہوں نے جو ہے یہ وداؤٹ ریڈنگ یا اس کو جو پراپرلی کمپریہینڈ نہ کیا ہو اور اس پہ جسٹ ایک ویڈیو بنائی ہوئی. کیونکہ obviously ان کو بھی پھر اپنے آڈینس کو انگیج کرنے کے لیے ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہوتی، تو کچھ نہ کچھ مسالہ ڈالتے رہتے ہیں. ٹپیکل اسٹریٹجیز ہے. تو یہی بتانا تھا. اب اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے یا اور بھی انفارمیشن جاننی ہو تو مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرے اور مجھے میسج کر دیں. ڈے کے ٹائم میں ود ان آور رپلائی دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ I'll see you in the next video. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.